میں پاکستان ریلوے میں ایز اے کمرشل سپروائزر بھی ہوں پارسل آفس میں. تو ابھی میری نیکسٹ پروموشن تھی سپریڈنٹ کی، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے حیدرآباد، روڑی یا سکھر اور یا کراچی جو بھی اسٹیشن آپ بتائیں گے آپ کو ہم وہاں پر بھیج دیں گے. تو پھر میں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے جواب دیا کہ جہاں تک میں نے آپ کو پروموٹ کر دیا، یہ خدا کی قوت سے ہم پروموٹ ہوئے ہیں. تو میں نے پھر ریزائن لکھا کہ میں نے اس سے آگے پروموشن نہیں لینی، خدا نے مجھے خدمت کا جو توڑا دیا ہے میں نے اسی میں آگے ترقی پانی ہے. تو خدا ہمیں بہت سارے موقع دیتا ہے جس میں ہم نے قربانیاں دینی ہوتی ہیں. تو میں نے اس جاب کے لیے نیکسٹ پروموشن کی قربانی خدا کے کلام کے لیے دی. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ کٹھن راستہ ہے. میں یہ مثال دوں گا کہ جس طرح پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ہمیں زور لگانی پڑتی ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے، اسی طرح خدمت بھی اسی طرح کرنی پڑتی ہے اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو میرے نام سے لعن طعن کو برداشت کریں گے. بعض دفعہ ہم میسج کے لیے جاتے ہیں تو لوگ میسج کو مطلب سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کے دلوں کو بدلنا اور ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز زمین بنانا تاکہ تیرا کلام جڑ پکڑے. تو یہ بات سچ ہے کہ بہت ساری مشکلات ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام دیکھنے والے ویورز کی سلامتی ہو. دی وے آف ہیون ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ میزبان پاسٹر گلفام آکاش. تو جی ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گھر گھر میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی آواز کو آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ ان کی گواہی کو سنیں، ان کی آواز کو سنیں اور ان کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر سکیں. اسی سلسلہ سے آج ہم گلوالا کے اندر ایک چرچ کے اندر موجود ہیں، جس چرچ کا نام ہے گاسپل ٹرنل لائف، جس کے اندر خدا کے خادم پاسٹر جی بھائی صاحب، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو. پر صاحب آپ کو بھی سلامتی ہو. جو ہوا خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج آپ ہمارے چرچ میں آئے، خداوند آپ کو برکت دے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ دی وے آف ہیون کے چینل سے آپ اپنی آواز کو عوام تک پہنچا رہے ہیں؟ یہ ٹیم آپ کے چرچ میں موجود ہے. بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں پولس رسول کہتا ہے کہ جب میں ایمانداروں کے گھر میں گیا تو مجھے سب اپنے جیسے لگے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ جب خدا کے خادم خدا کے خادموں سے ملتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے، کلام کی بات چیت ہوتی ہے، تو اس وقت تو بہت زیادہ برکت ملتی ہے. ہاللویا. خداوند آپ کو برکت دے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ خدمت کے اندر کتنا عرصہ دراز سے ہیں؟ تقریباً 15 سال سے زیادہ. 15 سال سے زیادہ. بچپن ہی سے شوق تھا اور خدا نے اپنی خدمت کے لیے 15 سال سے زیادہ جب ہم خدمت میں استعمال ہوئے ہیں. جی عرصہ دراز 15 سال سے آپ خدمت کے اندر ہیں. تو آپ بچپن ہی سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا شوق تھا کہ آپ خدا کی خدمت کریں. خدا جسے استعمال کرتا ہے اسے پھر بلاتا ہے، استعمال کرتا ہے. تو میرے اندر بچپن ہی سے شوق تھا، اور میں نے 2-3 دفعہ خواب میں بھی دیکھا کہ میں میسج دے رہا ہوں. تو یہ جگہ کلیئر نہیں، لیکن مجھے خواب میں 2 دفعہ خدا نے ظاہر کیا کہ تم نے خدمت کرنی ہے، میسج لوگوں کو سنانا ہے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے ناچیز خادم کو اپنی انجیل کے منادی کے لیے چنا. ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں. بے شک کہ خدا کے خادم نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. خدمت کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر ایسا کوئی واقعہ ہو جس کے اندر آپ کو خدمت کے اندر رہتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل، یہ بات سچ ہے. یسوع نے کہا کہ دروازہ تنگ ہے اور اس میں راستہ بہت چھوٹا ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ کٹھن راستہ ہے. میں یہ مثال دوں گا کہ جس طرح پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ہمیں زور لگانی پڑتی ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے، اسی طرح خدمت بھی اسی طرح کرنی پڑتی ہے اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یسوع نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو میرے نام سے لعن طعن کو برداشت کریں گے. بعض دفعہ ہم میسج کے لیے جاتے ہیں تو لوگ میسج کو مطلب سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کے دلوں کو بدلنا اور ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز زمین بنانا
تاکہ تیرا کلام جڑ پکڑے. تو یہ بات سچ ہے کہ بہت ساری مشکلات ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں کہ خدا کے کلام کی منادی کے لیے، لیکن خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں زور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے اور ہمیں قوت دیتا ہے. جے مسیح کی. اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان مشکلات میں سے کوئی آپ کو اگر یاد ہو، آپ ہمارے دیکھنے والے ویورز سے بیان کرنا چاہتے ہو تو. بالکل پیر صاحب، یہ بات سچ ہے کہ ابھی میری پروموشن تھی آگے. میں خداوند نے مجھے بڑی برکت دی ہے. میں پاکستان ریلوے میں ایز اے کمرشل سپروائزر بھی ہوں پارسل آفس میں. تو ابھی میری نیکسٹ پروموشن تھی سپریڈنٹ کی، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے حیدرآباد، روڑی یا سکھر یا کراچی، جو بھی اسٹیشن آپ بتائیں گے آپ کو ہم وہاں پر بھیج دیں گے. تو پھر میں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے جواب دیا کہ جہاں تک میں نے آپ کو پروموٹ کر دیا، یہ خدا کی قوت سے ہم پروموٹ ہوئے ہیں. تو میں نے پھر ریزائن لکھا کہ میں نے اس سے آگے پروموشن نہیں لینی. خدا نے مجھے خدمت کا جو توڑا دیا ہے، میں نے اسی میں آگے ترقی پانی ہے. تو خدا ہمیں بہت سارے موقع دیتا ہے جس میں ہم نے قربانیاں دینی ہوتی ہیں. تو میں نے اس جاب کے لیے نیکسٹ پروموشن کی قربانی خدا کے کلام کے لیے دی. ہاللیلویا. آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادم نے کہا کہ پروموشن میری ہو چکی تھی، لیکن یہ بات میری خدمت کے اندر رکاوٹ ڈال رہی تھی. میں نے نوکری چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن خدا کے خادم کے لیے خدا نے اپنے کلام کو نازل کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی. اور کچھ ایسا ہوا کہ جی بھائی صاحب، آپ کی نوکری ابھی رک چکی ہے ادھر. نہیں، نوکری میری جاری ہے. میں نے نیکسٹ پروموشن مطلب انجیل کی منادی کے لیے نہیں لی. اگر میں نیکسٹ پروموشن لے لیتا تو پھر میری پوسٹنگ جو ہے حیدرآباد یا سکھر ہوتی، اور پھر خدا کا کام رک جانا تھا، منادی جو وہ رک جانی تھی. لیکن یہ قربانی میں نے انجیل کے لیے دی ہے. ہاللیلویا. خداوند کی تعریف ہو. خدا کے کلام مقدس میں ہمیں پالوس رسول یہ سکھاتا ہے، مشکلیں بہت ساری آئیں گی لیکن ہمیں خدا کے کلام کے لیے تیار رہنا ہے. خدا کے خادم بھی اسی لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں تاکہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر ان کی خدمت کریں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کلیسیا کے اندر لوگ رات کے وقت، دن کے وقت، کسی بھی ٹائم آپ کو کال کر کے بلا سکتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کے جو جاب ہے یا خدمت ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں آتی؟ نہیں، بالکل نہیں. جس ٹائم بھی ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم آنسر ضرور دیتے ہیں. واٹس ایپ پہ یا آن لائن ہم سے دعا بھی کرواتے ہیں. اگر میں جاب پر بھی بیٹھا ہوں تو اگر کال بھی آ جاتی ہے تو میں 1 منٹ کے لیے ٹائم لیتا ہوں اور میں سائڈ پہ ہو کے دعا کرتا ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے نا کہ کام کرو یا کلام کرو، جو بھی کرو خدا یسوع مسیح کے نام سے کرو. جے مسیح کی. خدا کے خادموں نے بہت اچھی ایک آیت کو کوٹ